السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں سید آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صحیح اسلام۔ آج ہم بات کریں گے حضور اکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پوری دنیا پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، ان کی پیدائش جشن عید میلاد النبی کا دن آ رہا ہے، تو تمام امت کو خوشی منانا چاہیے۔ کوئی یہ بھی بول سکتا ہے تو کون ہے، عالم ہے، فاضل ہے، مفتی ہے، محقق ہے، مجدد ہے، مفسر ہے، مترجم ہے، یہ بول سکتا ہے، لیکن اسلام دھرم جو ہے وہ کسی کے باپ کا نہیں ہے۔ اسلام دھرم میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی اچھی بات پہنچے، حدیث پہنچے، قرآن کی آیت پہنچے، تو آپ صحیح سلامت دوسرے تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، حالانکہ آج کے ٹاپک میں قرآن و حدیث کے حوالے نہیں دوں گا، بہت حوالے علماء دے چکے، لیکن اب جو جیسے سوال ہوتے ہیں ویسے ہی جواب دینے کے لیے جو ہے اس لیے میں آج یہاں پر اس ٹاپک پر بیٹھا ہوں۔ سوال تو یہ کرتے ہیں لوگ، سوال جانے دو ابھی پہلے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات پر رحمت ہے، تو کیوں نہ امت محمدی ان کی پیدائش کے دن پر خوشی منائے؟ لیکن یہ الفاظ کم ہے، چھوٹا ہے، یہ ان کی شان کے خلاف ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وما ارسلناک الا رحمت للامتین، ایسا نہیں ہے، امت کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ صرف عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو میرا ماننا ہے کہ پورے عالم نے، پوری دنیا کی ہر مخلوق نے، حجر شجر، پیڑ پودے، دریا سمندر، پہاڑ ہوا، جن و جنات سے لے کے ہر شے، دنیا میں جتنے عالم ہیں جہاں پر حضور اکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، جن کے لیے، جن کی رحمت پر ہی سب پل رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے، حضور کی رحمت سے، وہ سب نے حضور کی پیدائش کے دن کے خوشی منانا چاہیے۔ اب کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کبھی کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ ان لوگوں سے میرا یہ سوال ہے، اکثر کر کے میں سوال کا جواب کم دیتا ہوں، سوال کے اوپر سوال کرتا ہوں، تاکہ وہ جواب دے گا تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ میرا جو سوال ہے وہ احمق ہے، جاہل ہے، گدھو الذی سوال ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال ان کا ہوتا ہے کہ یار ہم منائیں گے سرکار کی پیدائش کا دن، لیکن لکھا کہاں ہے؟ فار ایگزامپل ایک پل کے لیے سوچ لیں آپ کہ آپ حضور علیہ السلام کا ظاہر نبوت جب اسٹارٹنگ ہوئی، قرآن کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی کا، یا پھر حضور علیہ السلام نے جب دین کی تبلیغ کی اسٹارٹنگ کی، اس پہاڑ پر کھڑے رہ کر جب تمام لوگوں کو جمع کر کے یہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس کے پہاڑ کے پیچھے سے بہت سارے لوگ لشکر تلواریں لے کر آ رہا ہے اور وہ آپ کو مارے گا، تو آپ میری بات مانو گے؟ کیا آپ مجھے سچا سمجھتے ہو؟ تو اس میں سے لوگوں نے کہا ہم مانتے ہیں، کچھ لوگوں نے نہیں کہا کہ ہم نہیں مانتے۔ جن لوگوں نے مانا وہ صحابی رسول بنے، انہوں نے اسلام لایا، ان کو اللہ تعالیٰ کی تبلیغ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اللہ اوپر ہے، جس نے دنیا بنایا ہے، تمام پیغمبر انہوں نے بھیجا تھا، اور ابھی میں بھی انہی کا بھیجا ہوا بندہ ہوں۔ اب آپ جو ہے اللہ کی عبادت کریے اور کلمہ میرے نام سے پڑھیے گا۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ حدیث حضور اکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جب کہی کہ اللہ اوپر ہے، اسی نے دنیا بنائی ہے، اگر وہ آپ کے دماغ کا ہوتا بندہ، وہاں پر وہ صحابی جو تھے وہ آپ کے دماغ کے ہوتے، وہ پوچھتے ہیں آپ بول رہے ہو نا کہ اللہ اوپر ہے، لکھا کہاں ہے؟ تو ہم مانیں گے۔ یعنی تمہارے دماغ کے حساب سے اگر عید میلاد النبی پیدائش جشن لکھا ہوا نہیں مل رہا ہے، لکھا ہوا تو بہت سارا ہے لیکن اگر نہیں مل رہا ہے تو آپ ان کی پیدائش کا جشن اور خوشی نہیں مناؤ گے۔ تو پھر اگر آپ صحابہ کی جگہ ہوتے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت دین کی دی تھی، پہاڑ پہ کھڑے رہ کے کہ اللہ ایک ہے، وہ سب کا مالک ہے، اسی نے دنیا بنایا،
तब आप उससे यही सवाल करते, क्योंकि आपका दिमाग ही छोटा है ना, सोच और समझ की शक्ति कम है, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल करते कि लिखा कहाँ है, अगर लिखा होगा तो हम मनाएंगे। इस पर भी कोई एक सवाल कर सकता है कि कुरान की और हदीस की और तबलीग की तो शुरुआत स्टार्टिंग थी ना, वो तो पूछने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन पिछले अंबियाओं के दौर से अल्लाह की दावत दी जा रही है। आदम अलैहिस्सलाम ने जब तबलीग की होगी और जब किसी को कहा होगा कि अल्लाह एक है, जिसने दुनिया बनाए, वो तमाम कायनात का खालिक है और सभी का मालिक है और सब कुछ, जो भी जब आदम अलैहिस्सलाम ने कहा होगा, तब आपके जैसे दिमाग वाले लोग ये पूछ रहे होंगे उनसे, आप होते तो यही पूछते कि लिखा कहाँ है। आदम अलैहिस्सलाम जब बता रहे थे कि अल्लाह एक है, सबका मालिक है, तो आप लोग पूछते लिखा कहाँ है, लिखा होगा तो हम बताएं। तो भाइयों, मैं आज ये खास तौर से बताने के लिए बैठा हूं कि हर चीज लिखी हुई नहीं होती। जैसे सहाबाए कराम हुजूर का जब अदब करते थे, जब हुजूर अलैहिस्सलाम वजू करते थे और पानी गिरता था तो सहाबा दौड़ के पानी जो है लपक कर झेल लेते थे, ठीक है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में कभी भी ये नहीं फरमाया है कि मेरा रसूल, मेरा पैगंबर जब वजू करे तो आप पानी झेल लिया करो, ठीक है, नहीं लिखा था, अल्लाह की हिदायत ही नहीं है। ना हुजूर अकरम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये हुक्म दिया, ना उन्होंने ये हुक्म दिया कि मैं वजू करूं तो मेरा पानी गिरने नहीं देना, आप झेल लेना। फिर भी उनके अदब और इश्क में सहाबी अगर पानी हुजूर के वजू का गिरे ना तो दौड़ के झेल लिया करते थे। कहाँ लिखा है, किधर लिखा है, क्या है, नहीं, अदब और इश्क वाला लिखा हुआ नहीं ढूंढता है, समझे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि डीजे से क्यों, तो भाई मेरे, हमारा ये कहना है कि हुजूर की पैदाइश की खुशी दुनिया में उससे बड़ी खुशी ही नहीं है कोई। हुजूर की पैदाइश के दिन की खुशी से बड़ी दुनिया में न ईद है, न बकरीद है, न कुछ है, कोई खुशी दुनिया में इतनी बड़ी नहीं है जो खुशी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन की है कि वो ऐसा रसूल दुनिया को मिला कि तमाम बुराइयों को उस दिन जो है मुंह काला करना पड़ा। इब्लीस उस दिन रोया, औरतों को जला दिया जाता था, जो भी किया जाता था उस जमाने में, जो भी बुराइयां थी, शराब, चोरी चकारी, सट्टा, जुआ खेलना, जुल्म करना, ब्याज खाना, ये सारी चीज़ें हुजूर अलैहि सलाम ने बंद करवाए। तो उनकी पैदाइश का दिन पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए कितना मोतेबर और आला तरीन होगा, ये ना सोचते हुए लोग बोलते हैं लिखा कहाँ है, लिखा कहाँ है। अबे तुमको मनाना ही नहीं, जिसको मनाना नहीं होता है ना पैदाइश का दिन, अपनी औलाद पैदा होती है तो आप जश्न मनाते हो, पेड़े लड्डू बांटते हो, मंडप लगा के खाना करते हो, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन पे लिखा कहाँ है? अबे तेरी औलाद हुई तो वो लिखा देखा क्या तूने हदीस में कि मेरी औलाद हुई तो मैं जो खाना कर रहा हूँ, पेड़े बांट रहा हूँ, तो वो हदीस में लिखा है क्या? खुद की औलाद के टाइम तेरी बुद्धि मार जाती है, उसमें गोबर गू भर जाता है, उस टाइम बुद्धि मारी जाती है, या तो फिर ये रसूल का इश्क की कमी है, समझे। अब बात आती है डीजे की। वापस डीजे क्यों भाई? डीजे उस जमाने में नहीं था, नहीं तो हम सुन्नी हनफी बरेलवी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डीजे से उनके जश्न मनाकर उनकी जाहिर हयात में उनकी पैदाइश का दिन मनाया होता। लेकिन फिर भी अगर किसी को डीजे पसंद नहीं है, शोर गुल होता है, दिमाग में दर्द होता है, किसी को बीमारी है कि ज़्यादा शोर ढोल गाजे बाजे से ये दिक्कत होती है, तकलीफ है, तो आप लोग डीजे से ना मनाए ना, खाली खामोश आप जो है दो चार गली चलिए, नबी अलैहि सलाम के का जो है इस्लाम का और उनका नाम रोशन करिए, उनका जिक्र करिए और गली गली उनके नाम का झंडा लेकर घूमें और लोगों को पता चलाए कि हम उनको मानने वाले हैं, आज उनका दिन है, हम जिसको मानने वाले हैं। हो सकता है मेरी इस वीडियो के अंदर मौसीकी और संगीत के ऊपर कोई उंगली उठाए,
لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا، علماء بتاتے نہیں ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے کہ آپ شادی میں جا رہی ہو انصار گھرانے کے، تو کیا آپ نے میوزیشن سنگیت کا انتظام کیا کہ بغیر سنگیت کے ہی جا رہی ہو؟ آپ ساتھ میں سنگیت لے کر جاؤ، ان کے وہاں شادی ہے، ڈھول گاجے باجے سے وہ لوگ پسند کرتے ہیں شادی کرنا، تو آپ سنگیت وغیرہ لے کر جاؤ ان کی شادی میں۔ یہ حضور کا حکم ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ شادی خوشی کے لیے الفاظ ہوتا ہے، خوشی، شادی کا دن یعنی اپنے بیٹے کی اگر شادی ہو رہی تو شادی یعنی خوشی، خوشی کا دن۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی ہمارے لیے خوشی ہے، شاد، دل کو شادگی، دل کو شاد ہوا، خوشی ہوئی، تو حضور کی پیدائش کا دن ہمارے لیے شاد کا دن، خوشی کا دن ہے۔ تو خوشی کے دن جب حضور کسی کی شادی میں جانے کے لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ آپ سنگیت لے کر جانا، ایسے مت چلے جانا، وہ انصار گھرانے کے جو لوگ ہیں نا وہ سنگیت پسند لوگ، ٹھیک۔ کوشش کروں گا میں یہاں پر بخاری شریف کا حوالہ آپ کو لگا دوں تاکہ کسی کے سر میں یا پیٹ میں مروڑ یا درد نہ ہو جائے۔ کچھ لوگوں کو پیچیز کی چالو ہو جاتی ہے حضور کی شان بیان کرنے کی، اتنی شان کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں بھائی، جو ہے وہ ہے، کوئی بھی بات ہم ہمارے من سے اور دل سے نہیں کہتے۔ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ ایسا رسول ہے، وہ ایسے پیغمبر ہے کہ تمام انبیاء ان سے جو ہے صفات مانگیں گے حشر کے میدان میں، پوری کائنات ان کی صفات مانگیں گی، اتنی عظمت والے۔ انجان میں ابو جہل نے ان کی پیدائش کی خوشی میں لونڈی اور باندی کو آزاد کیا تھا، تو ہر پیر کے دن اس کو سزا نہیں ہوتی ابو جہل کو، اور وہ انگلی جو انگلی سے انہیں آزاد کیا تھا اس انگلی سے اس کو ٹھنڈا پانی پینے کے لیے دیا جاتا ہے۔ آپ کو ڈی جے سے نہیں کرنا ہے، پیدل چل پھر کے گھوم پھر کے ان کی جو ہے عید میلاد النبی کا جشن جو ہے منائے، خوشی منائے۔ آپ کو وہ بھی پسند نہیں ہے تو آس پڑوس میں تھوڑا سا میٹھا کھانا بنا کے فاتحہ کر کے آپ بانٹیں، وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، تھوڑے سے چاکلیٹ گولی بسکٹ لے کر آپ تھوڑے سے چند 10-20 بچوں میں بانٹیں کہ آج ان کو پتہ چلے کہ ہمارے اسلام میں صرف غم اور شوق کا دھرم نہیں ہے، ان کو پتہ چلے بچوں کو ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ جس سے ہمیں دین اور اسلام اور قرآن اور سب کچھ ملا، تو اس کا دین ہے آج، اس لیے ہم کو چاکلیٹ گولی بسکٹ دیے جا رہے ہیں۔ 26 جنوری بھی جو اسکول میں چاکلیٹ بانٹے جاتے ہیں نا تو بچہ سال بھر انتظار کرتا ہے اور اس کو بہت بڑا خوشی کا دن سمجھتا ہے، تو آپ اس سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دن منائیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 26 جنوری نہ منائیں، اس سے بہتر آپ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دن، جشن کا، پیدائش کا دن منائیں، غریبوں کو کھانا بانٹے، بھوکوں ننگوں کو کپڑے بانٹیں، جن کے پیروں میں چپل نہیں ہے۔ ایک بندہ اگر ایک کو چپل دلائے گا تو کتنے ہو جائے گے؟ سستا ہے سودا، بہت مہنگا سودا نہیں ہے۔ تو کوشش کریں اس دن، جو دن نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ ایک اور اتفاق ہے، علماء میں بھی ہے، لوگوں میں بھی انتشار پایا جاتا ہے کہ 12 تاریخ نہیں ہے، 12 تاریخ کیوں منائیں؟ یہ سب سے بیسٹ اور مین ٹاپک ہے کہ 12 تاریخ تو نہیں ہے پیدائش کا دن، ملتا نہیں ہے دن، کوئی 8 بولتا ہے کوئی 12، تو پھر ہم 12 کو کیوں منائیں؟ ابھی بھائی حضور علیہ السلام کی پیدائش کے دن کی خوشی ہے نا، ہر سیکنڈ ہر پل منانا چاہیے۔ جشن، خوشی، عید یعنی خوشی، جشن خوشی، میلاد یعنی پیدائش حضور کی، النبی، نبی کی پیدائش کی خوشی ہر پل ہر سیکنڈ منانا چاہیے۔ وہ ہوتا ہے امت محمدی، کیونکہ محبت رسول یہ تو اصل ایمان ہے۔ محبت رسول اسی کے دل میں رہے گا جس کو ہر سیکنڈ حضور کی، کہ میں حضور کا امتی ہوں، اس کو خوشی ہو۔ اس میں تو پیدائش بھی آ جا رہی ہے۔ چہرے پر ملال نہیں آنا چاہیے، دل میں نبوست نہیں آنا چاہیے۔ حوالے تلاش کرتے مت ڈھونڈو، حدیثیں تلاش کرتے مت ڈھونڈے بیٹھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ بس صحابہ نے جب وضو کا پانی نہیں گرنے دیا تب انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ سرکار ہم پانی جھیل رہے ہیں مگر آپ لکھا تو ہے نہیں۔ کسی نے بھی نہیں اعتراض کیا اس ٹائم کہ کہیں لکھا نہیں، آپ پانی کیوں جھیل لیے جا کے؟ ادب تھا۔ حضور جب اپنی زلفیں کٹواتے تھے نا تب بھی صحابہ ارد گرد گھومتے تھے اور بال جھیل لیتے تھے، بال تک نہیں، اور تبرک کے طور پہ گھر لے کر جاتے تھے
یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں فرمایا، نہ حضور علیہ السلام نے اپنے حدیث میں کبھی منہ سے اپنے فرمایا، نہ ان کا قول ہے کہ میں کٹنگ بال کروں تو آپ لوگ جو ہے گھیر لینا اور بال گرنے نہیں دینا، تبرک کے طور پہ گھر لے جانا، سب چیز اسلام میں لکھی ہوئی نہیں ملتی ہے۔ یہ محبت جس کے دل میں ہوتی ہے وہ اپنے من سے کچھ بھی ایکسٹرا عمل کرتا ہے، لیکن ہاں ایسا عمل نہ کرے جس سے دین کو نقصان ہو، جیسے کہ جو جھنڈے پھہراتے لہراتے ہیں وہ پیروں میں جھنڈے نہ آنے دے، اتنے زور سے ڈی جے اور شور نہ کرے کہ کوئی کسی کے گھر میں بیمار ہو، کسی کو کوئی تکلیف ہو، کسی کو ڈسٹرب ہوتا ہے ساؤنڈ سے، تو آپ اتنا نہ بجائے رات بھر یا 2 دن، تاکہ کسی کو دقت ہو، وہ یہ سوچے کہ یار کہاں سے یہ دین آ گیا۔ تو یہ اسلام شانتی کا دھرم ہے، تو آپ جو ہے شانتی زیادہ سے زیادہ بنائے رکھیں۔ ہاں آپ سال بھر میں ایک دن ملتا ہے، کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو ڈی جے ساؤنڈ پسند لوگ ہوتے ہیں، تو آپ 1 سے 2 گھنٹہ بجا کے جو ہے ان کا جشن منا لیں، نہ کہ 12 گھنٹے رات بھر، نہ کہ دن بھر، ٹھیک ہے۔ اتنے کہہ کے میں آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کوئی اچھی چیز اور لے کر آؤں گا۔ میرا صحیح اسلام چینل آپ سبسکرائب کریں، کسی کو کوئی بات غلط لگی تو آپ میرے کمنٹ میں آپ لکھ کر بھیجیں، میں اس سے بات کر کے کال پہ ریکارڈنگ کر کے اسی چینل پہ ڈالنے کی کوشش کروں گا، امت کی اصلاح ہو جائے اور آپس میں انتصار نہ ہو، اسی لیے ویڈیو بنائی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔